لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لأهله والصلاة والأحياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. اعزائے گرامی، مولا کے اقوال جو کلمات قصار ہیں وہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کیا جا رہا ہے. آج جو ہے آپ کے سامنے قول نمبر 51 ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. آپ غور کریں کہ مولا جو ہے اس قول میں کیا فرما رہے ہیں. توجہ کیجیے گا، چھوٹا سا جملہ ہے. عیبک مستور ما اسعدک جدک، تمہارا عیب اسی وقت تک چھپا رہے گا جب تک تمہارا مقدر سازگار ہے. آپ غور کریں، چھوٹی سی بات ہے. مولا کہہ رہے ہیں کہ عیبک مستور، تمہارا جو ہے عیب چھپا ہوا ہے. مستور مانے چھپا ہوا ہے. ما اسعدک جدک، جدک کہتے ہیں تمہارا نصیب، تمہاری قسمت. تو جب تک تمہاری قسمت اور تمہارا نصیب سازگار رہے گا تمہارا عیب جو ہے مستور رہے گا، چھپا ہوا رہے گا. غور فرمائیے گا، اللہ جو ہے ستار العیوب ہے. ستار العیوب، یا ستار العیوب، اے بہت زیادہ جو ہے عیب کو چھپانے والا. آپ دیکھیں یعنی مفاتیح الجنان میں جو ہے آپ دعا اٹھا کر دیکھیے کہ یہ اس میں جو ہے مختلف دعاؤں میں جو ہے ستار العیوب کا لفظ استعمال کیا گیا. ستار میں بہت زیادہ چھپانے والا. اور واقع جو ہے اگر آپ اس میں دعائے عرفہ جو مولا سے منقول ہے اور 9 ذی الحجہ کو آپ پڑھتے ہیں اور پڑھیے گا، اگر نہیں پڑھتے تو اس میں دیکھیے ایک جملہ بھی موجود ہے کہ اگر پروردگار تو ستار العیوب ہے، تو بہت زیادہ ستار العیوب ہے، تو بہت زیادہ جو ہے عیوب کو چھپانے والا ہے. اگر ہمارے عیب ہمارے دوست سمجھ جائیں گے تو مجھے چھوڑ دیں گے. اگر تو جو ہے ہمارے عیوب کو ظاہر کر دے یا ہمارے عیوب ظاہر ہو جائیں تو دوست ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو اتنا رحیم و کریم ہے. تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ تمہارا عیب اس وقت تک چھپا ہوا ہے جب تمہارا مقدر تمہارا ساتھ دے، جب تک تمہارا نصیب تمہارے ساتھ رہے، جب تک تمہاری قسمت تمہارے ساتھ رہے. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو ہمیشہ اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا شکر ادا کر کے، اللہ کی مہربانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اللہ ستار و عیوب ہے، بہت زیادہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان کو ہمیشہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کریں. اور استغفار ایک ایسا عمل ہے جو مختلف بیماریوں سے نجات بھی استغفار کے ذریعے ہے، روزی میں برکت بھی استغفار کے ذریعے ہے، انسان کی کامیابی بھی استغفار کے ذریعے ہے، اللہ سے قربت بھی استغفار کے ذریعے ہے، جنت میں جگہ بھی استغفار کے ذریعے ہے، قبر میں نورانیت بھی استغفار کے ذریعے ہے، لوگوں کے درمیان محبت بھی استغفار کے ذریعے ہے، اللہ کی محبت بھی استغفار کے ذریعے ہے. یعنی استغفار جو ہے بہرحال مختلف چیزوں کی دوا ہے، مختلف چیزوں کے لیے حل کرنے کا ذریعہ ہے. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں تو اللہ ہمارے عیوب کو جو ہے ہمیشہ چھپاتا رہے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ قحط کا عالم تھا، پانی نہیں برس رہا تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام صحرا میں گئے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، طلب باران، بارش طلب کرنے کے لیے. تو اس کے بعد جو ہے غور کیجیے گا، بہت ہی اہم پہلو پر اشارہ کرنا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھی، بارگاہ معبود میں دعا کر رہے ہیں. سب عوام جتنے بھی
عوام آئی تھی، جتنے لوگ آئے تھے ان سب نے آمین کہا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار بارش نازل کر دے، قحط کا عالم ہے، لوگ پریشان ہیں، اناج نہیں اگ رہا ہے، فصلیں تیار نہیں ہو رہی ہیں، جانور جو ہے پیاسے ہیں۔ سب نے کہا پروردگار اس دعا قبول کر دے، پانی برسا دے۔ اللہ نے وحی نازل کی موسیٰ پر، اے موسیٰ پانی نہیں برسے گا۔ کہا پروردگار بات کیا ہے؟ کہا تمہارے درمیان ایک گنہگار ہے، جب تک گنہگار جو ہے مجمع سے باہر نہیں جائے گا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک بات تو سامنے آ گئی کہ گناہوں کا نتیجہ ہے عدم قبولیت دعا، یعنی دعا قبول نہیں ہوگی، ایک بات سامنے ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی مجمع میں اگر گنہگار موجود ہے تو مجمع پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور کیا نہیں۔ تو بہرحال جو ہے کہ جلد صاحب نے تفصیلی باتیں پیش کرنی، تو موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار نے کہا تمہارے درمیان ایک گنہگار ہے، جب تک گنہگار جو ہے مجمع سے باہر نہیں جائے گا تمہاری دعا قبول نہیں ہونے والی۔ اب موسیٰ علیہ السلام مجمع سے مخاطب ہوئے، اے لوگوں تمہارے درمیان ایک گنہگار ہے، جب تک وہ باہر نہیں جائے گا پانی نہیں برسے گا۔ اب ایسے موقع پہ ہر کوئی جو ہے ایک دوسرے کو دیکھتا ہے کون باہر جا رہا ہے، کون باہر جا رہا ہے۔ جو واقعاً گنہگار تھا وہ سمجھ گیا کہ میں گنہگار ہوں، میری وجہ سے پانی نہیں برس رہا ہے۔ بارگاہ معبود میں دعا کیا، پروردگار دل ہی دل میں، یعنی ظاہر نہیں کیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، لوگ نہیں سن رہے ہیں، بس وہ جیسے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ویسے وہ بھی سب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ پالنے والے میں گنہگار ہوں، مجھے یقین کہ تو جانتا ہے، لیکن تو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو رحمان و رحیم ہے، تو غفار ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ میں نے گناہ کیا ہے، میرے گناہ کو تو معاف کر دے، آئندہ میں غلطی نہیں کروں گا۔ دل شکستہ ہو کر جو ہے بارگاہ معبود میں اس نے دعا کی، استغفار کیا، توبہ کی۔ ابھی یہ توبہ کر ہی رہا تھا، دل ہی دل میں پانی برسنے لگا۔ موسیٰ نے کہا کہ پالنے والے ابھی تو کوئی گیا بھی نہیں، تو نے پانی برسا دیا، ابھی تو کہہ رہا تھا کہ مجمع سے جب تک وہ جائے گا نہیں تب تک پانی نہیں برسے گا۔ کہا جس کی وجہ سے پانی نہیں برس رہا تھا اسی کی وجہ سے پانی برسا۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ ہے کہتے اللہ جو رحیم اور رحمان، مہربان، غفور، رؤوف۔ اس کے بعد موسیٰ نے کہا، غور کیجیے گا، موسیٰ جو نبی ہے کہتے ہیں پروردگار ہمیں بتا دے وہ کون شخص ہے تاکہ میں جانوں، تو میں جان تو لوں کم سے کم کہ کون شخص ہے جس کی وجہ سے پانی برسا۔ تو پروردگار نے موسیٰ میں ستار العیوب ہوں، میں عیبوں کو چھپانے والا ہوں۔ جب وہ گنہگار تھا تب نے بتایا، اب تو میرا حقیقی بندہ بن گیا ہے۔ کیا کہنا ایسے شخص کے بارے میں جس کے جو اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے۔ تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ تمہارے عیوب جو ہیں مستور ہیں، چھپے ہوئے ہیں، جب تک تمہارا نصیب، تمہاری قسمت جو ہے تمہارا ساتھ دے رہی ہے، جب تک تم جو ہے یعنی تمہارا نصیب سازگار ہے۔ تو ظاہر زیادہ بارگاہ معبود میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس رات سے جس میں تیری مرضی شامل حالت ہے، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔